اللہ جل شانہ نے اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بہت ساری برکتیں اور رحمتیں دے کر جلوہ گر کیا، اور اس امت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس ماہ انور کے ذریعے سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اس میں اعمال کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، ایک نفل ادا کرنے پر پورے فرض کا ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض کی ادائیگی پر اللہ 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، توفیقات میں برکتیں اور اضافے ہوتے ہیں، اور اللہ جل شانہ اپنی رحمتوں کے در کشادہ فرما دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ منور میں اللہ جل شانہ کے دین سے جڑ کر، کتاب رحمت قرآن مجید کی تلاوت سے جڑ کے اور اعمال خیر کے ذریعے سے اللہ کی قربت کے سامنے کرتے ہیں، اور اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے جو ایسے مبارک مہینوں میں بھی محروم رہ جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے اندر کو اجاڑنے کے لیے ہمارا اپنا نفس ہی کافی ہے، لیکن اس پر مستضاد شیاطین ہیں جو ہمیں ہر وقت ورغلاتے رہتے ہیں اور جادہ مستقیم سے دور کرنے کے لیے جد و جہد میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب سے دور ہٹ جائیں، اس کی قربت سے محروم ہوں، گناہوں کی دلدل میں پھنس جائیں اور اپنی خواہشات کے غلام ہو کر کے زندگی بسر کریں۔ ماہ صیام کی من جملہ برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو ہمارے لیے خیر کی راہوں پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، چونکہ لڑائی صرف ہمارے نفس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے۔ دو دشمنوں میں سے ایک دشمن باندھ دیا گیا ہے اور وہ شیاطین ہے۔ اس عنوان سے حضرت امام بخاری علیہ رحمہ، حضرت امام مسلم نے اپنی اسناد کے ساتھ حدیث روایت کی ہے۔ آج کی اس نشست میں میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، جب ماہ صیام جلوہ گر ہوتا ہے، اس مہینے کی آمد ہوتی ہے، تو اللہ آسمان کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، ایک روایت کے لفظ یہ ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں وفتحت ابواب الرحمہ، اور رحمت کے دروازے کشادہ کر دیے جاتے ہیں۔ تو گویا اللہ جل شانہ اس مبارک مہینے میں رحمت کے در کشادہ کرتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمان کے در کشادہ کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور وہ قوتیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جانے کے لیے کوشاں رہتی ہیں، انہیں محبوس کر دیا جاتا ہے، انہیں باندھ دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے لیے کتنا آسان ہو جاتا ہے کہ ہم خیر کی طرف اپنے سفر کو شروع کریں، اپنے اندر اتر کر کے اپنی کوتاہیوں کا خود ادراک کریں اور خیر کی طرف اپنے سفر کا آغاز کریں۔ چونکہ جو رکاوٹیں تھیں ان میں سے بڑی رکاوٹ شیطان تھا، تو شیاطین کو اس ماہ منور کے اندر اللہ تعالیٰ نے جکڑ دیا ہے۔ یہ کتنی بڑی کرم نوازی اس نے ہمارے اوپر فرمائی کہ ہمارے دشمن کو ہی ہمارے راستے سے ہٹا دیا، جو ہمیں جادہ مستقیم سے
ہٹانے کے لیے دن رات کوشاں تھا، اور جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ جاری تھا، اور جس کی وجہ سے ہم شر کی جانب لڑک جاتے تھے اور نیکی کی توفیق ہمیں نہیں ہو پاتی تھی، شیاطین کے بہلانے کی وجہ سے، ان کے بہکاوے کی وجہ سے، اور ان کے شر و فساد کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کتنی بڑی عنایت اور کتنا بڑا کرم کہ اس نے ہمارے راستے سے ہمارے دشمن کو ہٹا دیا اور ہماری یہ مدد اور نصرت فرمائی۔ اب اتنی بڑی کرم نوازی کے باوجود، اتنی بڑی رحمت کے باوجود، اتنی بڑی رکاوٹ کو ہٹا دینے کے باوجود، اگر کوئی شخص خیر کی طرف راغب نہیں ہوتا اور اچھائی کی راہ پہ گامزن نہیں ہوتا تو پھر اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوسری ایک روایت اسی عنوان سے ہے، جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال دخل رمضان، ماہ صیام داخل ہوا، یہ مہینہ جو ہی طلوع ہوا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا الشہر قد حضرکم، لوگوں یہ مبارک مہینہ آ گیا ہے، یہ طلوع ہو گیا ہے، برکتیں لوٹاتا ہوا یہ مہینہ جلوہ گر ہو گیا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر، اشرف اور افضل ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ، جو محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ یعنی ایسا مہینہ تم کو نصیب ہوا ہے جس میں ایک رات 1000 مہینے سے افضل و اشرف ہے، اور یہ رحمتیں بانٹتا ہوا، نور بکھیرتا ہوا، خیر تقسیم کرتا ہوا، اور اللہ کی عنایات کو تمہارے اوپر نچھاور کرتا ہوا یہ مہینہ جلوہ گر ہوا ہے۔ اب اس مہینے کے اندر آپ کا دشمن بھی باندھ دیا گیا، اور تمہارے لیے آسانیوں کے در کشادہ کر دیے گئے، رحمتوں کا عموم ہے، کرم نوازیوں کی بارش ہو رہی ہے، انوار کی برکھا برس رہی ہے، خیر و برکت اتر رہے ہیں، ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی نکمہ محروم رہ گیا اپنے آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے اور عملی کمزوریوں کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، تمرد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی وہ محروم رہ گیا، تو فرمایا فقد حرم الخیر کلہ، وہ ساری کی ساری خیر سے محروم رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ ولا یحرم خیرہا الا محروما، اور اس ماہ انور کے خیر و برکات سے محروم وہی رہتا ہے جو حقیقت میں محروم ہے۔